نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زد علما رب زد علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ علم کا چاہنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کو کبھی تسلی ہی نہیں ہوتی۔ جس کو علم کا شوق لگ جائے تو وہ پھر مزید طلب کرتا رہتا ہے۔ اور کہا گیا قل ربی زدنی علما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے جو علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم علم سیکھنے والے ہیں یا دنیا چاہنے والے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سے ہے جو زمین پہ برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے، پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یعنی کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ پانی کو نہ روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس سے فائدہ ہوا، یعنی اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی شخص اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا، اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی یا تو اس نرم زمین کی طرح بن جائیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے گھاس اور چارہ اگاتی ہے اور لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے، اور فائدے کا جو کچھ وہ اگاتی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا چٹیل میدان کی طرح جو کچھ پانی روک لیتا ہے، انسان اور جانور اس سے پیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ وہ زمین خود زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسروں کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے۔ لیکن وہ زمین جس پر پانی پڑے اور بہہ جائے، نہ وہ خود فائدہ اٹھائے نہ کسی کو دے، تو وہ زمین ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ نفع مند علم دے دے۔ 20واں پارہ، سورۃ نمل۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ یعنی بندہ چاہے تو ایک پودا جو ہے وہ اگا سکتا ہے لیکن اللہ کے اذن سے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی الوہیت کو، یعنی اپنے الہ ہونے کو ثابت کر رہے ہیں کہ اصل میں معبود وہی ہیں۔ عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان و زمین بنایا، آسمانوں کی مخلوقات بنائی اور زمین میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے باغات اگائے جس میں طرح طرح کے پھول ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا آسمان بنانا کسی کے بس میں ہے؟ کیا زمین بنانے کسی کی ہمت ہے، یا زمین پہ درخت لگانا اگر اللہ نہ اگانا چاہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم درخت لگاتے ہیں اور سب کچھ مہیا بھی ہوتا ہے لیکن درخت بڑھتے نہیں ہیں، جل جاتے ہیں۔ تو وہی بڑھتے ہیں، وہی پھولتے ہیں جن کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے۔ تو کیا لوگ یہ اب بھی نافرمانی کریں گے؟ یعنی توحید کی جو قسم ہے، الہ جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے معبود۔ توحید کی ایک قسم الوہیت ہوتی ہے، دوسری قسم ربوبیت ہوتی ہے یعنی رب ماننا، الوہیت الہ ماننا، تیسری توحید اسماء و صفات ہوتی ہیں۔ یعنی توحید، یہاں پر توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یکتا معبود ماننا۔ بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کے چل رہے ہیں، بل ہم قوم یعدلون۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ یعنی پہاڑوں کو اس لیے بنایا کہ ان کا حسن بھی ہے اور ان کو بیلنس بھی ہے۔
مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرتے تھے، یعنی اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ ان کے نام پہ نذر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، دیویوں کے آگے، اور دعائیں کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا۔ جب انسان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس کی ساری جو ہوتی ہیں نا توجیہات اس کی طرف ہوتی ہیں، پھر وہ اسی کی بات مانتا ہے، جس کی خاطر وہ زمین پہ چلتا ہے اسی کی خاطر جیتا ہے۔ اسی لیے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو توحید انسان کے اندر راسخ نہ ہو، اس وقت اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کے باقی طرز زندگی صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی کہ زمین ہلتی نہیں ہے اللہ کے حکم سے، حالانکہ وہ دو قسم کی موومنٹس کر رہی ہے، ایک رات اور دن لانے کے لیے اور ایک سال کی گردش کے لیے، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو سب کچھ ہل کے رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ یعنی دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، یعنی دو طرح کے رنگ تھے، ذائقے ٹھنڈا اور گرم، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ دونوں پردے کس نے قائم کیے؟ اللہ نے۔ اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تلخ و شیریں ہے اور ایک کڑوا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے، نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اور کون ہے جب وہ اسے پکارے تو اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، قلیلا ما تذکرون۔ اور کون ہے جو خشکی و سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لے کے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت ہی بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون ہے تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی اس کے کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی وہ بار بار پوچھتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ کے قیامت کے آنے کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ بل ادراک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ اس کی طرف سے یہ شک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں چاہے شک ڈال دے، اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، یہ منکرین کہتے ہیں کیا ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو واقعی ہم قبروں سے نکالا جائیں گے؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں۔ ھذا الا اساطیر الاولین، جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا کیا سلوک ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پہ رنج نہ کرو، ولا تحزن علیہم، اور ان کی چالوں پہ جو ہے دل تنگ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ کس قسم کی چالیں چل رہے ہیں؟ ہر قسم کی۔ پچھلے بارے میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر بھی الزام لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب ہے جس عذاب کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ بالکل قیامت آنے ہی والی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اور بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ جو ہے وہ تمہارے غیب سے سارا واقف ہے۔
آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی نہ ہو، یعنی کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الکتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا تو اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے اور نبی سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ، جن کی ساری زندگی جو ہے وہ حدیثیں لکھنے میں گزری ہے اور جن کی جو ہے وہ سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں تو رسول اللہ کے ساتھ رہتی تھی تو میری حدیثیں کم کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے تھے آپ جس وقت سنگھار اور بناؤ چوٹی کری ہوتی تھی نا، میں اس وقت بھی حدیثیں لکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو بنی اسرائیل کا اس کی حکومت ختم کر دے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کے بچوں کا یعنی لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ سب کو مار دیں گے تو غلامی کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو بنی اسرائیل میں سے ہر ایک کام کروائے جاتے تھے، تو انہوں نے طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے آگے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جینے رہنے دیتا تھا۔ فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ وہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، یعنی بنی اسرائیل کو امام بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون، حامان اور ان کی لشکروں میں وہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین پر ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں، یعنی بنی اسرائیل کو، اور زمین میں انہیں اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان کے لشکروں میں وہی کچھ دکھلا دیں جن کا انہیں ڈر تھا۔ یعنی اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا۔ اوحینا کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، یعنی الہام کیا، دل میں بات ڈالی گئی ہو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب کسی نے خبر دی کہ اس گھر میں بچہ ہے، کسی محلے دار نے، تو انہوں نے ایک صندوق میں، لکڑی کے صندوق میں بچے کو دودھ پلا کے اور ڈال دیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دودھ پلانا جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ماں کے دودھ میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ بچے کی گروتھ ہو، اور وہ کتنے مضبوط بھی تھے کہ مکہ مارا تو بندہ مر گیا تھا۔ پھر جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، یعنی وہ تھوڑے طاقتور ہو جائیں گے فیڈنگ سے، تو پھر دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف نہ کر، ولا تخافی ولا تحزنی، اور نہ غم کر، ہم تیرے پاس اسے واپس لے آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور اس کے پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا اور ان کا دشمن ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی یعنی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرعون نے کہا روایت میں آتا ہے تیرے لیے ہوگی، میرے لیے تو نہیں ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب ہے کہ ہمارے لیے یہ مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی شکل ہی ایسی بنائی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ محبت میں پڑ جاتا تھا، تو وہ اتنے خوبصورت بچے تھے۔
ادھر موسیٰ کے ماں کا دل اڑا چڑھا جا رہا تھا، وہ اس کا راز ہی فاش کر بیٹھتی کہ ہم ان کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رہی تھی، یعنی کسی کا دودھ ہی نہ پکڑتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت آسیہ نے کہا جب حضرت موسیٰ کی ماں آئی کہ تم یہیں رہو، یہیں شفٹ ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے اور بھی بچے ہیں، گھر باہر ہیں، شوہر ہے، تو میری اور بھی ذمہ داریاں ہیں، تو میں انہیں واپس لے آتی ہوں اور میں پوری پرورش کر کے آپ کو لوٹا دوں گی۔ اب ماں سے وعدہ بھی پورا ہو گیا اللہ کا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق کا، کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے تو ان کا نشو و نما مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، یعنی نبوت۔ ہم نیک لوگوں کو ہی ایسی جزا دیا کرتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی کہ سو رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا، دوسرا اس شخص کی قوم سے تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے یعنی قبطی کو خلاف اس کی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اسے ایک گھوسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یعنی انہیں فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے میرے سے جو کام ہو گیا یہ غلط ہی ہو گیا۔ ھذا من عمل الشیطان، اور وہ کیا ہے، انہ عدو مضل مبین، کہ وہ سخت دشمن ہے، کھلا گمراہ کن۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور دل میں گلٹ محسوس کیا کہ میرے سے غلط کام ہو گیا۔ اے میرے رب، انی ظلمت نفسی واغفر لی واغفر لہو، یا اللہ میں نے اپنی نفس پہ ظلم کر ڈالا ہے اور میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ هو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا ہے، میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا یعنی فرعون کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا ہوا ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا۔ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو بڑا بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرو گے جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے تو اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ دوڑتا ہوا سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، اے میرے رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے گا۔ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ وہ جب مدین کے کنویں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو ان میں سے الگ دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی کہ وہ سارے جو تھے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، جبکہ دو عورتیں، دو لڑکیاں جو تھیں وہ علیحدہ کو کھڑی تھیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ بولے، پروردگار، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بہت زبردست دعا ہے کہ اللہ پاک میں تیری ہی طرف سے جو مجھ پہ تو نازل کرے میں اس کا خیر کا محتاج ہوں۔
اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کون کوئی خیر دے سکتا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ شرم و حیا کا عنصر جو ہے وہ سامنے رکھا گیا کہ وہ عورتیں جو تھیں وہ شرم و حیا والی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر عطا کی تھی، انہیں علم اور حکمت عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نجات دی تھی، یہ ایک متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے ان کی کامل تربیت کی تھی، ان کے دین کی حفاظت کی، اور جس جگہ پہ جس محل میں ان کا آنا جانا تھا وہاں کے جو غلط نظریات اور عقائد تھے جو ماحول کی خرابی کا سبب تھے، اس سے بھی اللہ نے انہیں بچایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو چھٹکارا بھی دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خوف خطرے کی حالت میں ایسے علاقے کی طرف رہنمائی کی جہاں ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہوا، اور اس دعا کے بعد ان کی شادی بھی ہوئی، جاب بھی لگ گئی، سارے کام ہو گئے۔ کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو اجر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، اپنا سارا قصہ سنایا کہ میں کس طرح میرے سے ایک قتل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کر، اب تم ظالم لوگوں سے بچ کر نکلو، اور روایات میں آتا ہے ان کا نام بھی شعیب تھا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں، ہو سکتا ہے وہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، قوی الامین۔ تو اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں۔ انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ قوی الامین ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو انہوں نے بہت بھاری پتھر تھا جو کنویں کے پاس تھا جو اٹھ نہیں رہا تھا، وہ انہوں نے اٹھایا تھا اس بات سے، اور آپ نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دودھ پلاتی رہ، تو دودھ سے جو تھے وہ اتنے طاقتور تھے۔ میں چاہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی تو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب سے ایک آگ نظر آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہم پڑھتے ہیں کہ لڑکیوں میں حیاداری تھی، پھر اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کر دی تو وہ اپنی بیگم کو لے کر وہاں سے چل پڑے، اور مرد کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھے، یعنی کہ وہ وہاں انہوں نے شرائط نہیں رکھی کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہی رہوں گی، جو طے ہو گیا تھا اس کے مطابق۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، یعنی کہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سفر میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھے۔ یہ اس آگ سے کوئی انگارہ ہی لے آؤ جسے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں سے ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہان والوں کا رب۔ اور حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاٹھی کو۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اشارہ ہوا موسیٰ پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف سے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یعنی کہ جب خوف ہوتا ہے تو انسان کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا اپنا بازو زور سے بھینچ لے۔ یہ دو نشانیاں ہیں روشن تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کو سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج دیں۔ یعنی زبان میں لکنت تھی تو ڈر بھی تھا کہ میں قتل کر آیا ہوں، تو اس لیے بھائی کو مددگار بنایا تاکہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کر دیں گے، تو اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔
ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا، فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا سحر، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے۔ یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں بھی کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ انہ لا یفلح الظالمون۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان جو تھا وہ اس کا وزیر تھا، اور یہ سارا تنزیہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس نے اور اس کے لشکروں میں زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، یعنی کہ وہ جہنم کے اوپر صبح شام پیش قدمی کرتا ہے اپنی قوم کی، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے بھی لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور اس وقت عالم برزخ میں بھی اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ روز صبح شام جو ہے وہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ تو پانی میں ہے، اس کی لاش، وہ مرا تھا، لیکن کیا پتہ اللہ پانی میں بھی آگ لگا دے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان عطا کیا۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ یعنی دیکھنے والی وہ نظر جس سے آپ کو دانائی کی بات سمجھ میں آ جائے، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی کوشے میں موجود نہ تھے، یعنی آپ اس وقت وہاں نہ تھے جس کا قصہ یہ سنایا جا رہا ہے، جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، یعنی یہ مصر کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ تو مکہ میں تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلوں کو اٹھا چکے تھے، ان پر بہت سا زمانہ گزر چکا تھا۔ یہ 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم پہلے سے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کرتوتوں کے بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو انہیں ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا اور ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ مگر جب ان کے ہاں حق آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو موسیٰ کو دیا گیا ہے، یعنی کتاب کی شکل میں یا کوئی معجزات۔ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ کو بھی جھٹلا دیا تھا اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتابچے ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے تو تم لے آؤ، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز نہیں ہدایت بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں، شاید کہ وہ غفلت سے بیدار ہو۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا۔ اس ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس برائی آتی ہے تو اس کو بھلائی سے
دور کر دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں اور بخل نہیں کرتے۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلین کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ تو چاہ رہے تھے نا کہ میرے چچا وغیرہ ابو جہل ابو لہب یہ سب ایمان لے آئیں، تو اللہ چاہے تو جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، مگر جسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین میں سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنایا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت یعنی مادی ترقی پہ اترا گئے۔ دیکھ لو وہ ان کے مسکن میں پڑے ہوئے ہیں جن میں سے ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے، آخر ہم ہی وارث ہو کے رہے، یعنی احرام مصر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اسی طرح۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیجا تھا، مرکز یعنی مکہ میں، جو ہماری آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے، یعنی شرک نہ کرتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی سامان کی اور اس کی زینت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انگلی ڈبو کے پانی سے نکالی اور چنگلیاں دکھا کے کہا کہ جو اس پہ پانی لگا رہ گیا ہے یہی دنیا ہے، بس اتنی حقیقت ہے، مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس نے ہم سے اچھا وعدہ کیا ہو اور اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز جو ہے وہ سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو، اور وہ بھول نہ جائیں گے لوگ اس دن کو جب ان کو پکارے گا، پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے ہو؟ یہ قول ہے جن پر چشمہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، انہیں ہم نے اسی طرح سے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے، پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے رب کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر جب انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ یہ فراموش نہ کریں گے یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا، پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر دیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور یہ انتخاب اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت ہی بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ اسی کے لیے حمد ہے، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اسی کے بھی ہے، آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال ان کی تعریف بیان کریں گے، اور اسی طرح تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور سے کیا کہ اللہ قیامت کے تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، یعنی اگر رات ہی اور سورج نہ نکلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے سوا کون ہے معبود جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اللہ قیامت تک تم پہ ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے، یعنی ہر وقت روشنی ہو؟ تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے؟ دن اور رات کا آنا ہمارے لیے بڑا سکون کا باعث ہے، ہم رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے تو سکون پاتے ہیں، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔
کیا تمہیں سوچتا نہیں یہ اس کی رحمت ہے، اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ جب رات کو ہم سوتے ہیں تو ہمارے ہر سیل کی مرمت ہوتی ہے، اس کی توڑ پھوڑ جو ہوئی بھی ہوتی ہے، ایون کہ آپ کی آئی کی جو لیئر ہوتی ہے وہ بھی نئی بن جاتی ہے، اور جب آپ آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں تو آپ موتیے سے بہت دور چلے جاتے ہیں صبح اٹھ کے۔ یاد رکھیں وہ لوگ وہ دن جب کہ انہیں پکارے گا اور وہ پوچھے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ حق ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، یعنی اتنا پیسہ تھا کہ اس کی کنجیاں جو تھیں، خزانوں کی کنجیاں، وہ ایک جماعت اٹھا کے چلتی تھی، اور جب وہ نکلتا تھا صرف اپنے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو جو لوگ دنیا کا مال چاہتے تھے وہ اسے دیکھ کے ان کے دل میں بھی حسرت آ جاتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ حسرت نہ کرو ان کی مال کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو۔ پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، پھر ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، اس کی قوم کے لوگوں نے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی مال جو ہوتا ہے وہ اسے آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، یہ نہیں کہ مال ملا تو آپ دنیا کی عیاشیوں میں لگ گئے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو کچھ مجھے حاصل ہے، یعنی وہ توریت کا حافظ تھا اور اس کو اس بات کا اکڑ تھی، حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن اس نے کہا یہ تو مجھے میری قابلیت کے گفٹ پہ مجھے اتنا مال ملا ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا اللہ نے ان سے بہت سے ایسے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، وہ اس سے زیادہ قوت و جمعیت رکھتے تھے، مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا اور جان جان کے نکلتا تھا تاکہ لوگوں کی نظر میں ستائش دیکھے۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ تھے جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط رزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اور جس کا چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے، لا یفلح الکافرون۔ اور آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا کے دکھاتے، شیخی نہیں بناتے، تکبر نہیں کرتے، دوسروں کو حقیر نہیں جانتے۔ اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسے ہی بدلہ ملے گا، یعنی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے جبکہ برائی جو ہے وہ وہی کی وہی رہتی ہے، ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پہ فرض کیا ہے وہ تم میں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، یعنی اللہ نے ان سے مقام محمود کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کے آیا ہے، کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز کے امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ تم پہ نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات
تو جب آپ پہ نازل ہو تو کفار آپ کو اس سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے۔ ادعو الی ربک ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں شامل مت ہوئیے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہو کے رہنے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ ترجعون۔ اور سورۃ العنکبوت۔ اور مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سہارے جن کو غیر اللہ کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ سہارے کس طرح کے ہیں؟ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنے کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ ایمان والوں پہ ہی آزمائشیں آتی ہیں تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ کون پلٹتا ہے اور کون اس کی راہ میں اور زیادہ ثابت قدم ہو کے کھڑا رہتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ تکلیفیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی مادی پریشانی آ جاتی ہے۔ حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی پہلے کے انبیاء کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی بھی بڑی آزمائش ہوئی تھی سخت۔ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ کیا یہ وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، یعنی قیامت آنے ہی والی ہے۔ وہ سمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو کوشش کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو جتنی کوشش کرتا ہے وہ اتنی پا لیتا ہے۔ یہ عربی کا قول ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور ان کے بہترین اعمال کی انہیں جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن وہ تجھ پر اگر زور ڈالے کہ وہ میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائیں تو جسے تو وہ میرے ساتھ شریک کریں تو نہیں جانتا تو ان کے اطاعت نہ کر۔ یعنی والدین اگر شرک پہ مبتلا کریں گے، جیسے کہ وہ کچھ صحابہ نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا تھا، جیسے عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ بہت پکے مسلمان تھے، اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر والدین جو ہے وہ شرک پہ مبتلا کریں گے اللہ کے ساتھ تو پھر آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کے آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے، اگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائشوں کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح نصرت آ گئی تو یہ شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ دنیا والوں کو ان کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اور اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے کہا میں کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک جو ہے تم ایمان میں اپنے کافر والی یعنی کہ روش میں واپس نہ آ جاؤ۔ تو وہ جو تھے وہ ایمان خالص ہو گیا ہوا تھا تو وہ پھر اس پہ واپس تو نہیں گئے تھے۔ ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ بوجھ اپنے اوپر اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، یعنی کہ دوسروں کا گناہوں کا بار بھی اٹھائیں گے۔ یعنی جس شخص نے پہلے بت لا کے رکھا خانہ کعبہ میں تو سارا گناہ جو ہے اس کو شرک کا جائے گا۔ وہ قیامت کے روز یقیناً ان کی افتراء پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اس دنیا میں ان کو ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو۔
लिकौम हुबुदुल्लाह वत्तकुहु, और उसी से डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो तुम अल्लाह को जो छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज बुत हैं और तुम एक झूठ घड़ रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई भी रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो, वब्तगू इंदल्लाह रिस्क वाबदू वशरुकू लहू, और उसी की बंदगी करो, उसी का शुक्र अदा करो, और उसी की तरफ तुम्हें पलटाए जाना है। और तुम अगर झुटलाते हो तो इससे पहले बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या है, वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी रसूल का काम था पहुंचा देना, हमारा काम है अमल करना। क्या इन लोगों ने कभी देखा नहीं कि अल्लाह किस तरह खल्क की इब्तिदा करता है, यानी किस तरह एक बच्चा पैदा होता है, उसकी इब्तिदा एक बूंद से है, फिर इसका एक इयादा करता है। यकीनन ये इयादा तो अल्लाह के लिए आसान तर है। इनसे कहो ज़मीन में चलो फिरो और देखो उसने किस तरह खल्क की इब्तिदा की, फिर अल्लाह बारे दीगर को भी ज़िंदगी बख्शेगा, यानी हर जानदार को ज़िंदगी मिलेगी। और सबसे पहले जो है हदीस में आता है कि पहले जो है वो सारे मवेशियों का, जानवरों का होगा। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को मारा होगा तो उसका भी हिसाब होगा, फिर अल्लाह सबको उनको जला के ख़त्म कर देगा, फिर जो है वो इंसानियत का हिसाब किताब होगा। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यरहमु मन यशाउ व इलैहि तुक़लबून, और जिसे चाहे सज़ा दे, जिसे चाहे रहम फरमाए, उसी की तरफ तुम फेरे जाने वाले हो। ना तुम ज़मीन में आजिज़ करने वाले हो ना आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर, ना कोई सरपरस्त और ना मददगार तुम्हारे लिए है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया और उसकी मुलाकात का इनकार किया, वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं, उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। फिर इसकी कौम का जवाब कुछ इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा कत्ल कर दो इसे या जला डालो। आखिरकार उस अल्लाह ने उस आग से बचा लिया, आग ठंडी हो गई। यकीनन इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और उसने कहा तुम दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का ज़रिया बना लिया है, मगर क़यामत के रोज़ तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे, यानी उनके वजूद से ही ये लोग मुनकिर हो जाएंगे। आग तुम्हारा ठिकाना होगी तो और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। और उस वक्त लूत ने उसको ना माना और इब्राहीम ने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ, वो बड़ा ज़बरदस्त है और हकीम है। हमने उसे और इसहाक को, याकूब को जैसी औलाद और इनायत फरमाई, इसकी नस्ल में नबूवत और किताब रखी, उसे दुनिया में इसका अजर अदा किया और आखिरत में वो यकीनन सालिहीन में से होगा। हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा तुम वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और राहज़नी करते हो, डाकू भी थे, लोगों को लूट लेते थे और अपनी मजलिसों में अलल इलान ये काम करते थे, यानी बुरे काम, लवातत। और फिर ये कि ये गालियाँ गुफ्तारी भी करते थे, बहुत ज़्यादा बुरी ज़ुबान के थे। फिर कोई जवाब इसकी कौम के पास इसके सिवा ना था कि उन्होंने कहा ले अल्लाह का अज़ाब अगर तू सच्चा है। लूत ने कहा ए मेरे रब, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, रब्बे उनसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन। और जब हम हमारे फरिश्तादे इब्राहीम के पास पहुँचे बिशारत लेकर तो उसने कहा इस बस्ती वालों को हम हलाक करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहीम ने कहा वहाँ तो लूत मौजूद है। उन्होंने कहा हम तो खूब जानते हैं वहाँ कौन कौन है, हम उसे और उसकी बीवी के सिवा इसके सारे घर वालों को बचा लेंगे। जबकि इसकी बीवी जो है वो पीछे रह जाने वालों में से थी। बीवी की सारी जो नेक ख्वाहिशात थीं वो अपनी कौम के साथ थीं। फिर जब हमारे फरिश्तादे लूत के पास पहुंचे तो इसकी आमद पे वो सख्त परेशान और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा ना डरो ना रंज करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, तुम्हारी बीवी को जो पीछे रह जाने वालों में से है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, उस फिस्क की बदौलत जो ये कुछ करते रहे हैं। हम इस बस्ती को एक खुली निशानी छोड़ दी है उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। भाई इसलिए कहा गया कि हर नबी जो होता है वो हर दूसरे नबी का भाई होता है। उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, रोज़े आखिर की उम्मीदवार रहो और ज़मीन में मुफ्सद बनकर ज़्यादतियाँ ना करते फिरो। मगर उन्होंने इसे झुटला दिया। आखिरकार एक सख्त ज़िले ने इन्हें आ लिया
اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے، یعنی اتنی زیادہ فریکوینسی تھی کہ وہ سب کچھ ہل کے رہ گیا۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو، ان قوموں کے قصے ہم پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں۔ جہاں وہ رہتے تھے ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگزشتہ کر دیا تھا، یعنی وہ راستے سے بھٹک گئے تھے، حالانکہ وہ ہوش رکھتے تھے۔ اور قارون، فرعون، حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا تھا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان پر ہم نے کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا جیسے قوم عاد اور سمود، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا، یعنی فرعون کی قوم۔ اور اللہ ان پر بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ اور دھنسایا کسے تھا؟ قارون کو، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا دیے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی جیسی جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان لوگوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ، نستغفرک نتوب الیک۔ سبحانک رب العزت، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔